عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے نصاب میں شامل مس چڑیا کی کہانی، جس کے انشائیہ نگار ہیں خواجہ حسن نظامی، اس کا مطالعہ شروع کیا تھا، اور اس میں ہم نے سب سے پہلے خواجہ حسن نظامی کا جو تعارف ہے مختصراً وہ دیکھ چکے تھے۔ جیسا کہ کہا گیا کہ خواجہ حسن نظامی 1878 میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان کا تعلق حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تھا، اور ان کا جو نام رکھا جاتا ہے وہ علی حسن رکھا جاتا ہے۔ ابتدائی تعلیم عربی فارسی سے حاصل کرتے ہیں، لیکن 12 سال کی عمر میں یتیم ہونے کی وجہ سے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، اور اپنے گزارے کے لیے دہلی کی گلیوں میں وہ کتابوں کی گٹھری لاد کر اسے بیچا کرتے تھے۔ چونکہ خواجہ حسن نظامی بہت ذہین تھے، تو انہوں نے اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک راہ یہ نکالی کہ جب کبھی بھی وہ کام کرتے ہوئے تھک جاتے تھے یا کتابیں بیچتے ہوئے تھک جاتے تھے، فوراً کسی جگہ پر بیٹھ جاتے سستانے کے لیے، اور کوئی کتاب کھول کر اس کا مطالعہ کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اس طرح سے انہیں مطالعے کا شوق ہوتا ہے، اور وہ جو تعلیم کی کمی تھی وہ دور ہو جاتی ہے، اور اسی تعلیم کی بنیاد پر وہ اردو ادب کے اعلیٰ ادیب یا بڑے ادیب ہم انہیں کہہ سکتے ہیں۔ 1955 میں دہلی میں ہی ان کا انتقال ہوا، اور حضرت نظام الدین درگاہ میں ہی ان کو مدفن کیا گیا ہے۔ ان کے انشائیہ نگاری کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا جو انداز ہے بے تکلفانہ انداز ہے، دلچسپ اور دلکش انداز بھی ہے، ساتھ میں عبارت بہت آسان ہوتی ہے، عام قاری بھی اسے آسانی سے سمجھ سکتا ہے، اور معمولی لفظوں سے وہ معنی پیدا کرنے کا کمال جانتے ہیں، اور فطرت کی تصویر اس طرح سے کھینچتے ہیں کہ جیتا جاگتا نمونہ یا منظر ہمارے قارئین کی آنکھوں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے یا تیار ہو جاتا ہے۔ اس خوبی کی وجہ سے ہی انہیں مصور فطرت بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی خوبیوں کے حامل خواجہ حسن نظامی ہیں۔ اب چلیے ہم انشائی کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مس چڑیا کی کہانی انشائی میں یہ خوبیاں ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کا مطالعہ کرنے پر ہمیں احساس ہوگا کہ کون سی خوبیاں ان کی انشائیہ نگاری میں موجود ہیں۔ تو انشائیہ کی شروعات کچھ اس طرح سے ہے: ایک چڑیا نے نئی روشنی کی ایک اونچی کوٹھی میں اپنا گھونسلہ بنایا تھا۔ ایک چڑیا ہے اور ایک چیڑا ہے، دونوں نے ایک اونچی کوٹھی پر، جہاں پہ نئی روشنی تھی، وہاں پر انہوں نے ایک گھونسلہ بنایا تھا۔ اس کوٹھی میں ایک مسلمان رہتے تھے جو ولایت سے بیرسٹری پاس کر کے اور ایک میم کو ساتھ لے کر آئے تھے۔ تو ایک مسلم بیرسٹر جو ولایت سے بیرسٹری کر کے ہندوستان واپس آیا ہوا ہے، لیکن آتے وقت تو اس نے اپنے ساتھ ایک انگریزی میم کو بھی لایا ہے۔ ان کی بیرسٹری کچھ چلتی نہ تھی، مگر گھر کے زمیندار تھے، بیرسٹری کچھ چلتی نہیں تھی ان کی، لیکن
گھر کے زمیندار تھے، اس کی وجہ سے انہیں کوئی دوسرا کام کرنے کی نوبت نہیں آئی، گزارا خوبی سے ہو جاتا تھا، یعنی کہ زمیندار رہنے کی وجہ سے ان کا گزارا آسانی سے ہو جا سکتا تھا۔ ولایت سے آنے کے بعد خدا نے ان کو ایک لڑکی بھی عنایت کی تھی جو ماشاء اللہ چلتی پھرتی تھی، اور باپ کی طرف سے مسلمان اور ماں کی طرف سے مس بابا تھی۔ اب خواجہ حسن نظامی نے یہاں پہ طنز کیا ہے۔ معاشرے میں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے لوگ، خاص طور پہ جو انگلستان وغیرہ جا کر آتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو دیکھا یہ گیا ہے کہ مشاہدے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ وہیں کی کوئی لڑکی سے بیاہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ ہم ہماری تہذیب کو چھوڑ کر دوسروں کی تہذیب کو اپنا لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہ مسلم جو بیرسٹر صاحب ہیں، وہ بھی واپسی میں ایک میم لے کر آتے ہیں، اور جس وقت وہ واپس آتے ہیں ساتھ میں اس کو لے کر آتے ہیں ہندوستان، اور یہیں رہنے لگتے ہیں۔ پھر کچھ دنوں میں انہیں اولاد بھی ہوتی ہے اور وہ بیٹی ہوتی ہے۔ تو یہاں طنز جو کر رہے ہیں خواجہ حسن نظامی، وہ یہ کر رہے ہیں کہ باپ کی طرف سے وہ مسلمان ہے اور ماں کی طرف سے وہ جو بیٹی ہے وہ مس بابا تھی، یعنی کہ انہوں نے جو شادی کی تھی انٹر کاسٹ شادی کی ہوئی تھی، اور اس کو مذہب بھی تبدیل نہیں کروایا تھا۔ انہی کے گھر میں وہ جو چڑیا اور چیڑے نے گھونسلہ بنایا تھا جو اونچی کوٹھی پر تھا۔ چیڑے چڑیا نے کھپریل کے اندر ایک سوراخ میں گھر بنایا، تو چیڑے اور چڑیا نے اس کوٹھی کے کھپریل کے ایک سوراخ میں انہوں نے گھر بنایا، تنکوں اور سوت کا فرش بچھایا اس میں۔ اب یہاں پہ دیکھیے منظر کشی کس طرح سے کر رہے ہیں خواجہ حسن نظامی۔ کھپریل کے اندر ایک سوراخ بنایا، سوراخ میں گھر انہوں نے بنایا ہے، تنکوں اور سوت کا فرش بچھا ہوا ہے، یعنی کہ گھونسلے میں سوت اور تنکوں کا فرش بچھا ہوا ہے، یعنی کہ اس سے بنایا ہوا ہے۔ یہ سوت پڑوس کی ایک بڑھیا کے گھر سے چڑیا لائی تھی، اور یہ سوت کہاں سے لایا گیا تھا؟ پڑوس میں ایک جو بڑھیا رہتی تھی اس کے گھر سے یہ سوت لایا گیا تھا۔ وہ بیچاری چرخا کاتا کرتی تھی، الجھا ہوا سوت پھینک دیتی تو چڑیا لاتی اور اپنے گھر میں سے بچھا دیتی۔ وہ کیا کرتی تھی؟ وہ جو بڑھیا تھی چرخا کاتا کرتی تھی، چرخا چلاتی تھی، اور اس میں جب الجھا ہوا سوت ہوتا تھا تو اسے وہ پھینک دیتی تھی جو ناقابل استعمال ہوتا تھا، اور وہی سوت چڑیا اٹھا کر لاتی تھی اور اپنے گھر میں سے بچھا دیتی تھی، جس سے گھونسلے کا فرش اس سوت کا بن گیا ہے۔ خدا کی قدرت، ایک دن انڈا پھسل کر گر پڑا اور وہ ٹوٹ گیا۔ اب ایک روز ہوا یہ کہ اس گھونسلے میں جو انڈے تھے اس میں سے ایک انڈا نیچے گرا اور ٹوٹ جاتا ہے، ایک ہی باقی رہا، یعنی کہ 2 انڈے تھے جس میں سے ایک گر کر ٹوٹ جاتا ہے اور دوسرا بھی باقی رہتا ہے۔ بیچاری چڑیا کو اس انڈے کا بڑا صدمہ ہوا، چڑیا کو بہت زیادہ صدمہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک انڈا ضائع ہو گیا ہے۔ جس دن انڈا گرا ہے تو چڑیا گھونسلے میں تھی، انڈا جس دن گرتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے اس دن چڑیا گھونسلے میں ہوتی ہے۔ چیڑا باہر دانا چگنے گیا ہوا تھا، اور چیڑا باہر دانا چگنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ وہ گھر میں آیا تو چڑیا کو چپ چپ اور مغموم دیکھ کر سمجھا میرے دیر میں آنے کے سبب خفا ہو گئی۔ چیڑا جب دانا چگ کر واپس گھونسلے لوٹتا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ چڑیا بہت زیادہ غمگین ہے، اور اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے، یا یہ اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ شاید میرے دیر سے آنے کی وجہ سے، لوٹنے میں میری دیر ہونے کی وجہ سے یا تاخیر سے آنے کی وجہ سے چڑیا ناراض ہے۔ لگا پھدک پھدک کر چون چون چین چڑ چون چین چڑ چون چین چڑ چون کرنے۔
تو جیسے ہی اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ ناراض ہے اور اس کی وجہ یا اس کا سبب اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دیر سے آنے کی وجہ سے وہ ناراض ہے، تو اس کو منانے بجھانے کے لیے وہ کھدک کھدک کر آوازیں نکالنے لگتا ہے. اور آوازیں کیسی نکالتا ہے؟ چون چون چین، چڑ چون چین، چڑ چون چین، چڑ چون چڑ چون. اس طرح سے وہ کرنے لگتا ہے. کبھی چونچ مار کر گدگدی کرتا، کبھی خود اپنے پروں کو پھلاتا، ناچتا اور مٹکتا، مگر چڑیا اسی طرح پھولی بھری خاموش بیٹھی رہی. اس کو وہ منانے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی اس کو گدگدی کرتا ہے، کبھی پروں کو خود کے پھلاتا ہے، ناچتا ہے، پھر مٹکتا بھی ہے، لیکن یہ تمام کی تمام چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں. اور چڑیا کی محنت کرنے کے باوجود یا اس کی کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ خاموش بیٹھی رہتی ہے. اس نے مرد ذات کی خوشامد کا کچھ بھی جواب نہ دیا. یعنی کہ مرد ہونے کے باوجود اس نے اتنی زیادہ چڑیا کی خوشامد کی، اس کے باوجود بھی وہ اسے جواب نہیں دیتی ہے. چیڑا سمجھا بہت ہی خفگی ہے، مزاج حد سے زیادہ بگڑ گیا ہے، خوشامد سے کام نہ چلے گا. تو چیڑا کیا سمجھتا ہے؟ اتنا سب کرنے کے باوجود بھی وہ جواب نہیں دیتی ہے یا اس کو بات بھی نہیں کرتی ہے، تو اس صورت میں پھر وہ سوچنے لگتا ہے کہ بہت زیادہ خفا ہو گئی ہے اور مزاج بہت زیادہ بگڑ بھی گیا ہے، اور سوچتا ہے کہ خوشامد سے اب کام نہیں چلے گا. مجھ مرد کی کتنی بڑی توہین ہے، کتنی دیر خوشامد درآمد کی، بیگم صاحبہ نے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا. یہ خیال کر کے چیڑا بھی منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور چڑیا سے بے رخ ہو کر نیچے بیرسٹر صاحب کو جھانکنے لگا، جو اپنی لیڈی کے سامنے آرام کرسی پر لیٹے تھے. اب ہوتا یہ ہے کہ مرد کی فطرت جو ہوتی ہے وہ جاگ جاتی ہے چڑے میں، اور وہ اس کو احساس ہونے لگتا ہے کہ میں مرد ذات ہونے کے باوجود بھی اس کی اتنی خوشامد کر رہا ہوں، اس کے باوجود وہ مجھے جواب نہیں دے رہے. تو اسے بہت برا لگتا ہے اور اسے غصہ آ جاتا ہے، اور وہ بھی کیا کرتا ہے، اپنی بیگم صاحبہ کی خوشامد کرنے کے بجائے دوسری طرف رخ کر کے منہ پھیر کے بیٹھ جاتا ہے. اس کی بیگم صاحبہ نے اس کی اتنی خوشامد کرنے کے بعد بھی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، جس کی وجہ سے وہ ناراض ہو کر منہ پھیر لیتا ہے اور دوسری طرف رخ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور نیچے دیکھتا ہے. نیچے کیا دیکھتا ہے کہ بیرسٹر صاحب کو وہ جھانکنے لگتا ہے، اور بیرسٹر صاحب کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ لیڈی کے سامنے آرام کرسی پر لیٹے ہوئے تھے. یعنی کہ وہ اپنی بیوی کے سامنے آرام کرسی پر لیٹے ہوئے تھے. چیڑے نے خیال کیا، پھر چیڑے خیال کرنے لگتا ہے یہ آدمی کیسے خوش نصیب ہیں، یہ دونوں خوش و بشاد زندگی کاٹ رہے ہیں. پھر وہ خیال کرتا ہے کہ یہ آدمی کتنے خوش نصیب ہیں کہ دونوں ہمیشہ خوش رہتے ہیں، ہنستے رہتے ہیں، ایسا اس کو لگتا ہے، اور ان کی زندگی بہت زیادہ خوشی میں کٹ رہی ہے. اسے ایسا احساس ہوتا ہے. ایک میں بد نصیب ہوں، سویرے گیا دانا چک کر اب گھر میں گھسا ہوں. تو خود کو بد نصیب سمجھ رہا ہے اور کہتا ہے کہ سویرے جب میں گیا تھا تو اب آیا ہوں اتنی دیر سے دانا چگنے کے لیے، جو گیا تھا میں دانا چگ کر اب آیا ہوں، مگر چڑیا صاحب کا مزاج ٹھکانے نہیں ہے. کاش میں چیڑا نہ ہوتا، کم سے کم آدمی بنایا جاتا. تو وہ پھر کہتا ہے کہ کاش میں چیڑا نہ ہوتا اور کم سے کم آدمی ہوتا، کیونکہ چڑیا کا مزاج خوشامدی کرنے کے باوجود بھی ٹھکانے نہیں آیا. تو اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ شاید اگر میں آدمی ہوتا تو خوش قسمت ہوتا. اس کو ایسا احساس ہونے لگتا ہے. اس طرح سے خواجہ حسن نظامی نے یہاں پہ چڑیا اور چیڑے کی زندگی سے
ایک انسان، ایک لڑکا، ایک لڑکی، یا ایک آدمی اور ایک عورت اور اس کی بچی، ان سے یہاں پہ مشابہت بتاتے ہوئے وہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں. اور انہوں نے جو بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سے مرد کی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے. وہ جب اپنی بیگم کی خوشامدی کرتا ہے تو اس کو اگر کوئی جواب اطمینان بخش نہیں ملتا ہے تو اسے غصہ آ جاتا ہے بہت جلد، اور وہ بھی منہ پھیر کر دوسری طرف بیٹھ جاتا ہے. جیسا کہ کہانی کی انشائیے کی شروعات میں خواجہ حسن نظامی نے کہا کہ ایک اونچی کوٹھی ہے جس کے کھپریل پہ اندر ایک سوراخ ہے جس میں ایک چڑیا اور چڑے نے اپنا گھونسلہ بنایا ہوا ہے. اور اس اونچی کوٹھی میں ایک مسلمان بیرسٹر جو ولایت سے بیرسٹری پاس کر کے آیا ہوا ہے وہ رہتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، جو وہ بیوی اپنے ساتھ وہاں سے لایا ہوا ہے. انگریزی میم ہے وہ، اور ان کی ایک بیٹی ہے. پھر یہ جو گھونسلہ تیار ہوتا ہے، گھونسلہ تیار کرنے کے لیے اس میں جو فرش بچھایا ہوا ہے تن کا اور سوت کا بچھایا ہوا ہے، اور یہ تن کا اور سوت پڑوس میں جو بڑھیا چرخہ کاٹتی ہے اس کے گھر سے لایا ہوا ہے. وہ بڑھیا الجھا ہوا جو سوت ہے اسے پھینک دیتی ہے اور چڑیا نے اسے لا کر اپنے گھر کا فرش بنایا ہوا ہے. اس گھونسلے میں 2 انڈے ہوتے ہیں جس میں سے ایک انڈا گر کر ٹوٹ جاتا ہے، اور اس وقت چڑیا گھونسلے میں موجود ہوتی ہے. چڑیا کو بہت بڑا صدمہ لگتا ہے، اور جب چڑیا واپس لوٹ کر آتا ہے تو اس وقت چڑیا کو دیکھ کر ایسا اندازہ لگاتا ہے کہ شاید میرے دیر سے آنے کے سبب وہ ناراض ہو گئی ہے، اور اسے وہ خوشامد کرنے لگتا ہے، اس کو منانے لگتا ہے، مختلف قسم کی آوازیں نکالتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے پر پھلا کر بتاتا ہے، اسے گدگدی کرتا ہے، ناچتا بھی ہے اور پھدکتا بھی ہے، مٹکتا بھی ہے. مگر ان تمام خوشامدیوں کا چڑیا پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اور وہ بالکل بھی کوئی جواب نہیں دیتی ہے، اور وہ خاموش بیٹھی ہوئی رہتی ہے. اور اسی وقت چڑے کو احساس ہوتا ہے کہ میں مرد ہونے کے باوجود اس کی اتنی خوشامدی کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یا آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہی. اسے غصہ آ جاتا ہے، اس کی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے، اور وہ فوراً رخ منہ کا دوسری طرف کر لیتا ہے اور نیچے جھانکنے لگتا ہے. تو نیچے کیا دیکھتا ہے کہ بیرسٹر صاحب آرام کرسی پر لیٹے ہوئے ہیں اور لیڈی صاحبہ وہیں پر بیٹھی ہوئی ہیں. ان کو دیکھ کر چڑے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ آدمی کتنے خوش نصیب ہیں، ان کی زندگی میں کتنی خوشیاں ہیں، اور میں ایک بد نصیب ہوں کہ اپنے گھر میں جب دانا چگ کر دن بھر کا تھکا ہارا میں لوٹ کر آتا ہوں تو اس کے باوجود بھی چڑیا کا جو مزاج ہے وہ ٹھکانے نہیں رہتا. کاش میں چڑیا نہیں ہوتا بلکہ کوئی آدمی ہوتا، کم سے کم مجھے قدرت نے آدمی بنایا ہوتا. شکریہ.